محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ہم جب تاریخ دیکھتے ہیں اسلام کی اور تاریخ خانقاہ خصوصاً دیکھتے ہیں تو ابتدائی خانقاہیں ہمیں بالکل سرحدی علاقوں پر بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جیسے سرحدی مورچے ہوں۔ وہ سرائے کا کام بھی دیتی تھیں اور وہ سرحدی مورچے کا کام بھی دیتی تھیں۔ اور اس کے بعد ہم جب سفرنامہ ابن بطوطہ پڑھتے ہیں تو کوئی جگہ ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جہاں خانقاہ موجود نہیں ہے، اور وہ بیشتر اس کا رجحان بھی تھا، صوفیوں سے محبت تھی اسے، جہاں جاتا تھا خانقاہوں میں ٹھہرتا تھا، صوفیوں سے ملتا تھا۔ اب یہ جو خانقاہ اگر ایک انسٹیٹیوشن ہے تو ظاہری طور پر اس کے کچھ اجزاء بھی ہیں، اس میں بالعموم مسجد ہے، مدرسہ ہے، اور مزار ہے تو مزار ہے، باورچی خانہ ہے، سرائے ہے، اور فوری طبی امداد کا بھی ایک اہتمام ہے۔ تو بالعموم بہت ساری خانقاہوں کے ساتھ تبرک کے لیے ایک قبرستان بن جاتا ہے کہ اللہ کا ایک نیک آدمی یہاں دفن ہے تو دوسروں کے لیے بھی اس کی قرب حاصل کریں اور وہیں دفن ہوں۔ پھر خانقاہوں کے ساتھ جاگیریں لاحق ہو گئیں جو بیماری تھیں۔ تو یہ جو سارا سسٹم ہے، نظام خانقاہی جس کو ہم کہیں گے، اس پر مجھے آپ کی رائے درکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ خانقاہ کا اوریجن کیا ہے اور خانقاہ کا پس منظر، حضرت نے بڑی شرح بسط سے اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی یہ کانسٹیٹیوٹس ہم خانقاہ کا ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے حوالے سے، لوگوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے، اور جس ویسینٹی میں بھی خانقاہ موجود ہے اس علاقے کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی خانقاہ میں ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہی رہا ہے۔ لیکن یہ چیزیں تو ویلفیئر سینٹر میں بھی ہوتی ہیں، جی، سوشل ویلفیئر سینٹر میں بھی ہوتی ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ بڑی تعلیم و تربیت ہوتی ہے تو تعلیم و تربیت درسگاہ میں بھی ہوتی ہے۔ ہر خانقاہ درسگاہ ہے لیکن ہر درسگاہ خانقاہ نہیں۔ واہ واہ، بہت خوب۔ ہر خانقاہ بہبود عوام کا مرکز ہے، لیکن بہبود عوام کا ہر مرکز خانقاہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ خانقاہ نے اس سوسائٹی کی وہ ضرورتیں پوری کی ہیں جو کوئی دوسرا انسٹیٹیوشن پوری نہیں کر سکتا۔ کمال ہے۔ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ اٹھتی کہاں سے ہے خانقاہ، اور وہ ضرورت کیا ہے اور وہ کیسے پوری ہوتی ہے۔ ایک بڑا بنیادی فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ خانقاہ لفظ نہیں تاثیر دیتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ جب تاثیر اٹھ گئی تو خانقاہ میں اور دوسرے اداروں میں فرق نہ رہا۔ میں یہاں حضرت علامہ کی دو اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ضرور، میں تو علامہ فرماتے ہیں، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک کامنٹ ایڈ کر دوں۔ اپنے عہد میں ایک ادارے کے طور پر خانقاہ کی اہمیت کو، حیثیت کو اور اس کے کردار کو جتنا آپ کے اور ہمارے ممدوح حضرت علامہ اقبال نے محسوس کیا ہے، سبحان اللہ، اور بیان کیا ہے، ایسا ہی ہے۔ یعنی سلام ہے ان کو، اللہ ان کی روح کو۔ ڈاکٹر صاحب اگر اجازت میں اس میں ایک جملے کا اضافہ کر دوں۔ ضرور۔ اس دور کی مثالی خانقاہ اقبال ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ان کا دروازہ کبھی بند تھا، کوئی دربان بیٹھا، واہ واہ، سبحان اللہ، جو آئے، اور اسی نشست میں برٹش انٹیلیجنس کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے، بیٹھے رہے۔ علامہ کو پتا تھا یہ کیا کر رہا ہے، بے شک، نہ خوف کھایا نہ نکالا۔ وہ آپ نے فرمایا نا، حضرت ابو الحسن خرقانی نے لکھا ہوا تھا، تو علامہ کا یہی مسئلہ ایسا ہی تھا۔ تو اس لیے علامہ نے 5ویں ورثے میں ایک جگہ کہا بھی ہے کہ میں وہ ہوں جس نے خرقہ خانقاہ ہی نہیں بیچا۔ تو علامہ یہ کہتے ہیں، حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی، حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی، انہیں یہ ڈر ہے کہ میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگ آستانہ۔ اللہ غلام قوموں کے علم و عرفاں کی ہے یہی رمز آشکارا، زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے فضائے گردوں ہے بے کرانہ۔ اللہ خانقاہ فضائے گردوں کی طرف بعد میں دیکھتی ہے، زمین کو پہلے ٹھیک کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ خانقاہ جو ہے وہ تاثیر پیدا کرتی ہے۔ اگر میں قرآن مجید سے روشنی لوں تو میں یہ کہوں گا خانقاہ کہف روحانی ہے۔ واہ۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے اصحاب کہف جہاں جا کے ٹھہرے، وہ ایک اصحاب کہف، وہ ایک خانقاہ تھی، وہ ایک خانقاہ، اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ اب اس کی کوالیفیکیشن قرآن مجید بیان کرتا ہے، اذا الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحان اللہ، یہ وہ مرکز ہے جہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور یہ رشد و ہدایت کا مرکز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ مرشد کس کو کہتے ہیں؟ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ مرشد وہ ہے جو امر نا کو کھولے، واہ، جو میرے معاملات میں مجھے بند گلی سے نکال کے شاہراہ پہ لے آئے، کیا بات، بائی وے سے نکال کے ہائی وے پہ لے آئے، وہ مرشد ہے۔ تو یہ جو خانقاہ کا کردار ہے
کہ خانقاہ بند گلیوں کو شاہراہوں میں بدلتی ہے. وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا سبحان رَشَدًا. اللہ سبحان اللہ. یہاں سے یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے خانقاہ یہاں سے بنتی ہے, اور یہ خانقاہ کا بنیادی خاصہ ہے. یہ وہ فرق ہے جو بقیہ انسٹیٹیوشن سے اس انسٹیٹیوشنز کو ڈسٹنکشن دیتا ہے. لا رہے. اچھا, اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب وہ اصحاب کہف وہاں چلے گئے, وہاں پہ اب آپ جانتے ہیں کہ آگے وہی ان کا وہاں قیام ایک آرگومنٹ بنا, جی حیات بعد الموت کا آرگومنٹ بنا. بے شک. جب وہ فتنہ پیدا ہو گیا, لوگ حیات بعد الموت کے منکر ہو گئے. یعنی آپ تصور کریں کہ عقیدہ جب خطرات سے دوچار ہو, اس کو سپورٹ جہاں سے ملے گی وہ خانقاہ ہوگی. کیا بات. بعد میں اس کی کنٹینیوٹی درسگاہ کرے گی. برہان قاطع, سبحان اللہ, دلیل ساطع, سبحان اللہ, اور جناب حجت الہی. سبحان اللہ. درسگاہ عقیدے کو کنٹینیوٹی دے سکتی ہے, مٹے ہوئے عقیدے کو زندہ نہیں کر واہ سکتی. واہ. یہ درسگاہ کا منصب ہی نہیں ہے. حضرت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, یہ تو عقلی استدلال, عقلی ڈائٹ آپ کو دیتی ہے. عقل تو وہ کرے گی نا جو قائم موجود چیز ہے اس کو ثابت کرے گی موجود ہے. جو معدوم ہو گئی اس کو کہاں سے عقل کھینچ کے لائے گی. بے شک. یہ عقل کے بس کی بات نہیں ہے. اس کہف کے بعد ہم پھر صفہ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, اس کی کنٹینیوٹی پھر یہاں ہے. کیا بات. صفہ کے اندر اس کی کنٹینیوٹی ہے. تو اب یہ جو منصب ہے خانقاہ کا کہ وہ معدوم کو موجود کرتی ہے. سبحان اللہ. یعنی جس وقت ایمان کی تاثیر نہ رہے, جب ایمان خیال, وہم اور افسانہ بن جائے, خانقاہ بتاتی ہے کہ اب آپ نے ایمان کو بحال کیسے کرنا ہے. سبحان اللہ. یعنی بنیادی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے مسائل پیدا ہوئے, وہ کون سے حالات پیدا ہوئے کہ خانقاہ کی تاثیر نکل گئی. اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا, پھر اس تاثیر کے 3 درجات ہیں. تاثیر جب آئے گی سب سے پہلے مورالٹی میں آئے گی. ایک صاحب خانقاہ اور خانقاہ کی نسبت رکھنے والا اور ایک عام آدمی کو مورالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اس کے بعد وہ تاثیر معاملات میں آئے گی. کمال ہے. پہلے اخلاقی قدریں, پھر معاملات بدلیں گے, معاملات, اور معاملات کے بعد ماحول میں آئے گی. ماحول میں آئے گی. بالکل. ریکنسٹرکشن میں علامہ نے لکھا ہے حقیقی صوفی کیا ہے, وہ ورلڈ شیکنگ اور ورلڈ بریکنگ ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ ریکنسٹرکشن, یہ شاعری نہیں ہے, اللہ اکبر. یہ خانقاہ